بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں لئیک احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا مسلم ٹی وی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اقبال سیریز میں شکوہ پر گفتگو کر رہے تھے اور 4 اقساط اس پر ریکارڈ ہو چکی ہیں۔ آج شکوہ نظم کے حوالے سے ہماری 5ویں قسط ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس بات کو ہر قسط میں ذکر کیا ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شکوہ نظم کو تقریباً 6 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور اس میں جو ابتدائی 2 حصے ہیں ان پر ہم نے گفتگو کی ہے۔ پہلے حصے میں علامہ اقبال نے بند نمبر 1 اور بند نمبر 2 میں شکوہ کی توجیہ کو پیش کیا، اور بند نمبر 3 سے لے کر یعنی اگلے جو 11 بند ہیں، یعنی تقریباً 3 سے 13 تک علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے شاندار ماضی کو بڑے خوبصورت انداز میں اپنے اشعار میں بیان فرمایا ہے۔ ہم نے 12 بند تک گفتگو کر لی تھی، یعنی مسلمانوں کے شاندار ماضی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو 11 بندوں میں بیان کیا ہے، اس کے 10 بندوں تک ہم نے بات کر لی تھی۔ جو آخری بند رہ گیا ہے ہم پہلے اس پر گفتگو کریں گے، اور پھر آج انشاءاللہ ہم اس نظم کے تیسرے حصے کو بھی پایہ تکمیل پر پہنچائیں گے، کہ جس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی ذبح حالی کو تقریباً 5 بندوں میں بیان فرمایا ہے۔ تو بند نمبر 13 رہ گیا تھا، اس کے بعد ہم اس سے اگلے حصے میں جائیں گے۔ تو بند نمبر 13 میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوح انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ آئیں اس بند کے اندر مشکل الفاظ کے جو معنی ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ صفحہ دہر روئے زمین، جبین پیشانی، دلدار وفا کا دل دادا، نوح انسان انسان کی ذات۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس بند میں ان مسلمانوں کے شاندار ماضی کو بیان فرما رہے ہیں کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ وہ کون سے عشاق تھے، وہ کون سے مجاہد تھے کہ جو باطل کے خلاف ایک سیسا پلائی دیوار بنے رہے، اور انہوں نے مسلمانوں پہ اٹھنے والی ہر یلغار کو پسپا کر دیا، کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے۔ وہ کہتے ہیں ہم مسلمان تھے کہ جنہوں نے باطل کا سر نگوں کر دیا، باطل کو پسپا کر دیا۔ وہ کہتے ہیں نوح انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، کہ ہم سے پہلے جو تیرے جہان کا منظر تھا، چاہے رومن امپائر تھا، چاہے پرشین امپائر تھا، چاہے گریک تھا، چاہے ہندوستان کے اندر کوئی سویلائزیشن تھی، چاہے چائنیز امپائر ایگزسٹ کرتا تھا، دنیا بھر کے اندر جو نظام تھا وہ غلامی پر چل رہا تھا۔ غلامی جو تھی اس کو ایک آفیشل حیثیت حاصل ہو گئی تھی، اور انسان نے انسان کو غلام بنانے کے بہت سے نت نئے طریقے دریافت کر لیے تھے۔ لیکن یہ اسلام ہے کہ جس نے یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت عبد سے ہے، اور عبد غلامی کو کہتے ہیں، کہ اصل میں غلامی صرف اور صرف ایک ہی ذات کو زیب دیتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی غلامی ہی اصل غلامی ہے۔ تو اس ایک غلامی میں لا کر تمام غلامیوں سے نجات کس نے دلائی؟ کس نے انسانیت کو ایک ایسا منشور عطا کیا؟ کس نے انسانیت کو ایسے نظریات سے متعارف کروایا کہ یہ جو جبین ہے یہ صرف ایک کی بارگاہ میں جھکے گی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ صفحہ دہر سے باطل کو بٹایا ہم نے، ہم تھے جنہوں نے کفار کو آگے بڑھنے نہیں دیا، ہم ہیں کہ جنہوں نے تیرے توحید کا بول بالا کیا، نوح انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے۔ یہ ہم تھے کہ جس نے انسان کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر تیری ذات کی غلامی میں لے کر آئے۔ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، یعنی ہم نے تیرے گھر کو ویران نہیں ہونے دیا، ہم وہاں پر ہم عشاق جمع ہوئے اور ہم نے اپنے سجدوں سے تیرے گھر کو رونق افروز کیا۔ ہم تیری بارگاہ، ہم تیرے گھر کی رونق تھے، ہم نے ہی تیرے گھر کی حفاظت کی تھی۔ تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، یعنی ہم ہی مسلمان تھے جنہوں نے قرآن مجید کو سینے سے لگایا، مطلب قرآن کی تعلیمات کو خود بھی سمجھا
اور قرآن کی تعلیمات کو پوری دنیا میں آشکار کیا۔ ہم سے یہ گلہ ہے کہ ہم وفادار نہیں۔ اگر ہم سے یہ گلہ کیا جائے کہ ہم نے اپنا حق ادا نہیں کیا، ہم نے اپنی وفاداری ادا نہیں کی، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں، اگر وفاداری نہیں کی تو تو نے ہمارے ساتھ دلداری کب روا رکھی کہ جیسی دلداری تو نے ہمارے اسلاف کے ساتھ روا رکھی ہوئی تھی۔ 14ویں بند میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امتیں اور بھی ہیں ان میں گناہ گار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں مست مئے پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں غافل بھی ہیں ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں تیرے نام سے بیزار بھی ہیں، رحمتیں ہیں تیرے اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ آئیں اس 14ویں بند کے مشکل معنی الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں۔ عجز انکساری، مست مئے پندار غرور و تکبر کی مستی سے دوچار، اغیار غیر کی جمع، کاشانہ جھونپڑا، برق گرانا بجلی گرانا، مراد مصیبتوں کا شکار ہونا۔ اب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شکوہ نظم کے تیسرے حصے میں آگئے ہیں کہ جو بند نمبر 14 سے لے کر بند نمبر 19 تک مسلمانوں کی جو ذبح حالی ہے، اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان بندوں میں اس کو بیان فرمایا ہے کہ جب ماضی کا شاندار مستقبل بیان انہوں نے کر لیا تو اب جب ماضی کا اتنا شاندار مستقبل بیان ہو جائے تو اب حال کے اوپر بات بیان کی جاتی ہے۔ تو جو حال کی ذبح حالی کا نقشہ ہے علامہ اقبال نے اسے کھینچا ہے اور مسلمانوں کو غیر اقوام سے کمپیئر کیا ہے۔ تو وہ یہاں اس بند میں کہہ رہے ہیں کہ امتیں اور بھی ہیں ان میں گناہ گار بھی ہیں، یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اندر خرابیاں آ گئی ہیں۔ اگر یہ اس آرگومنٹ کو لے کر آیا جائے کہ مسلمانوں میں چونکہ شراب و شباب کے پیچھے لگ گئے ہیں یا مسلمان عیش و عشرت کی طرف لگ گئے ہیں یا حکومتوں کے پیچھے لگ گئے ہیں، تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ آرگومنٹ اگر ہم لے کر آتے ہیں تو امتیں اور بھی ہیں ان میں گناہ گار بھی ہیں۔ اگر دیگر اقوام کو دیکھ لیا جائے، دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو دیکھ لیا جائے تو ان کے اندر بھی گناہ گار لوگ موجود ہیں، عجز والے بھی ہیں مست مئے پندار بھی ہیں، ادھر بھی عاجزی والے لوگ بھی ہیں اور غرور و تکبر کرنے والے بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں غافل بھی ہیں ہوشیار بھی ہیں، یعنی ایسے لوگ بہت سارے ہیں کہ ان کے ہاں پر بھی کاہل لوگ بھی نظر آتے ہیں، غافل لوگ بھی نظر آتے ہیں اور ہوشیار لوگ بھی نظر آتے ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں، یعنی بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو ایتھیسٹ ہو گئے ہیں، ایگنوسٹکس ہو گئے ہیں، ڈیزم کا شکار ہو گئے ہیں، اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، یعنی مختلف الہات کی اقسام کا شکار وہ ہو چکے ہیں، لیکن رحمتیں ہیں تیرے اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کو تو نے دنیا کے اندر ایک ممتاز مقام بھی عطا کر دیا ہے، ان کی تمام غلطیوں سے اپنی نگاہوں کو ہٹا بھی لیا ہے اور ان کو تو نے بڑے بڑے انعام و اکرام سے نوازا ہوا ہے۔ دنیا میں آج جو بھی دیکھتا ہے تو انہی کا ورلڈ آرڈر نظر آتا ہے، انہی کے چرچے نظر آتے ہیں۔ رحمتیں ہیں تیرے اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ یہ ہمارا ہی حال تھا کہ آج خلافت اس دور میں ایک بڑا آخری سانسیں لے رہی تھی اور پوری دنیا کے اندر مسلمان گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے تھے، اور مطلب پوری دنیا کے اندر ہلاکو خان کے بعد، اس دور کے بعد ایک ایسا دور مسلمانوں پر آیا تھا علامہ اقبال کے دور میں کہ جس میں مسلمان انتہائی خستہ حال میں تھے۔ جب خلافت ٹوٹ گئی تو پھر تو مکہ مدینہ اور افغانستان کے چند علاقوں کے علاوہ پوری دنیا کے مسلمان غلام ہو گئے تھے، تو خلافت اس وقت آخری ہچکیاں لے رہی تھی، یعنی خلافت بالکل ٹوٹنے کے قریب تھی اور کئی حصے خلافت عثمانیہ سے جا چکے تھے۔ تو علامہ اقبال اس پوری سچویشن کا خلاصہ کرتے ہوئے ایک شکوہ کے طور پہ مسلمانوں کی طرف سے جو شکوہ ہو رہا ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ رحمتیں ہیں تیرے اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ یہ ہم ہی ہیں کہ ہمارا ہی حق تھا کہ ہم ذلیل و رسوا ہوں، اور جبکہ اغیار کے لیے تو نے اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے ہوئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 15ویں بند میں کہتے ہیں کہ بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خوان گئے، اپنے بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے، خندہ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں،
اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں۔ آئیں اس بند کے مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں۔ صنم خانہ، بت خانہ، منزل دہر مراد دنیا، خندہ زن ہنسی اڑانا، ہدی اونٹ کو مست کرنے والا نغمہ، ہدی خوان نغمہ سنانے والا۔ 15ویں بند میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بت صنم خانوں میں کہتے ہیں کہ مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ بت پرست تو ایک طرف، اب تو بت بھی ہماری ہنسی اڑاتے ہیں، اور بت بھی یہ کہتے ہیں کہ اب مسلمانوں میں وہ دم خم نہیں رہا، مسلمانوں میں وہ جوش جذبہ نہیں رہا، وہ ایمان کی حرارت نہیں رہی، یعنی کفر جو ہے اب کوئی تھریٹ فیل نہیں کرتا مسلمانوں سے۔ یعنی مسلمان جو پوری دنیا پہ غالب آتے چلے جا رہے تھے اور پوری دنیا کفر ان سے لرزا تھے، بت پرست لرزا تھے، بت لرزا تھے، لیکن اب ہر چیز ریلیکس ہے، اب کوئی خوف اور کوئی تھریٹ کفر جو ہے وہ اسلام سے محسوس نہیں کرتا۔ ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، یعنی یہاں یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے والے اب نہیں رہے۔ جہاں اسے خانہ کعبہ کی حفاظت مراد ہے، وہیں پورا عالم اسلام مراد ہے، کہ جہاں کچھ بھی تھا، یعنی ریاستیں جیسی مرضی تھیں، حکومتیں جیسی مرضی تھیں، خلافت میں آنے والے جیسے مرضی تھے، لیکن اسلام کی جو محافظت کی تلوار ہے وہ کبھی نیام میں نہیں گئی تھی۔ کہیں نہ کہیں سے جہاں پر بھی مسلمانوں پہ مظالم ڈھائے جاتے تھے تو کہیں نہ کہیں سے اس کا جواب آتا ضرور تھا، لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس بند میں اس بات کو بیان، مسلمانوں کی زبوں حالی کو بیان کر رہے ہیں اور شکوے کے طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ کفر اب کوئی تھریٹ محسوس نہیں کرتا۔ منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خوان گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے، یعنی وہ اب ایمان کی حرارت والے نہیں رہے کہ جو وہ نغمے سناتے تھے جن سے اونٹ مست ہو جایا کرتے تھے، اونٹ ہنکارنے لگتے تھے اور وہ اس منزل کی طرف رواں دوا رہتے تھے، اور کہتے ہیں کہ اب قرآن کی تعلیمات کو پھیلانے والے نہیں رہے، کہ وہ لوگ چلے گئے کہ جن کے سینوں میں قرآن کی شمع روشن تھی، کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہاں وہ جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ تم میں کوئی بھی قرآن مجید کو جو چاہتا ہے کہ اصل معنوں میں زندگی کی حقیقت کو سمجھ سکیں، اسلام کی حقیقت کو سمجھ سکیں، تو قرآن کے اصولوں کو اپنائے بغیر وہ ممکن نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب وہ قرآن کی محبت اور وہ قرآن کی شمع جو ہے وہ ان کے سینوں میں روشن نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں خندزن کفر ہے، احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں، کہ اب کفار ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، ہماری ہنسی اڑا رہے ہیں، تجھے اس بات کا احساس ہے یا نہیں ہے، اور اپنی توحید کا تجھے کچھ پاس ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اگر مسلمان نہ رہے تو تیری توحید کو کون آگے پہنچائے گا؟ تیری توحید کے نمائندہ تو مسلمان ہیں، تو ان کی بھی کچھ خبرگیری فرما، تو ان کی بھی کچھ دستگیری فرما۔ کفر ہمارے گلوں تک آ گیا ہے، کفر ہم پر غلبہ پا چکا ہے، کب تیری مدد پہنچے گی؟ ہم تیری مدد کے منتظر ہیں۔ علامہ اقبال 16ویں بند میں کہتے ہیں یہ شکایت نہیں ہے کہ ان کے خزانے ہیں معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور، قہر تو یہ ہے کہ کافروں کو ملی حور و قصور، بیچارے مسلمانوں کو فقط وعدہ حور، اب وہ الطاف نہیں ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پرانی سی مدارات نہیں۔ آئیں اس بند کے مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں۔ معمور بھرے ہوئے، قہر ظلم، حور و قصور دنیاوی عیش و عشرت کے لوازمات، الطاف لطف و کرم، مدارات خاطر تواضع۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 16ویں بند میں فرما رہے ہیں کہ ہے شکایت نہیں ان کے خزانے ہیں معمور، محفل میں نہیں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور، کہ یا میرا مالک تو نے غیروں کو خزانے عطا کر دیے ہیں، بزنس ان کا گرو کر رہا ہے، دنیا بھر کا کاروبار اور دنیا بھر کے معاشی وسائل پر وہ قابض ہو گئے ہیں، جبکہ مسلمان ان کے مقابلے میں ذبو حالی کا شکار ہیں، مسلمان پستی کا شکار ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، لیکن تو نے ایسے لوگوں کو وسائل عطا کر دیے ہیں کہ جنہیں ہمارے مقابلے میں اٹھنا بیٹھنا نہیں آتا، جنہیں ہمارے مقابلے میں سویلائزیشن نہیں آتی، معاشرت نہیں آتی،
ہم نے ان کو سب کو پوری دنیا کو ان تمام چیزوں سے روشناس کرایا. ہم پوری دنیا میں چھائے ہوئے تھے. ہمارے مقابلے میں وہ نہ ادب آداب رکھتے ہیں, نہ انہیں بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے. جو فصاحت و بلاغت تو نے ہمیں دی تھی اس کا عشر اشیر بھی ان کے پاس نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ان تمام وسائل کے حقدار ہم نہیں ہیں, بلکہ ان تمام وسائل کا حقدار تو نے ان کو کر دیا ہے. اور قہر تو یہ ہے کہ کافروں کو ملی حور و قصور اور بیچارے مسلمانوں کو فقط وعدہ حور. یعنی معاملہ یہ ہے کہ کافروں کو تو نے عیش و عشرت کا تمام سامان مہیا کر دیا ہے, ان کو تو نے محلات بھی عطا کر دیے ہیں اور تو نے ان کو عیاشی کا سامان بھی عطا کر دیا ہے. لیکن ہم مسلمان وہ ہیں کہ جسے تو نے وعدہ فردہ پہ رکھا ہوا ہے, اور قیامت میں اور حساب و کتاب ہونے کے بعد جو ہمیں جنت میسر آئے گی اس میں ہم ان تمام آسائشوں کو پائیں گے. لیکن وہ تمام آسائشیں تو نے کافروں کو دنیا میں ہی عطا کر دی ہے. اب وہ الطاف نہیں, ہم پہ عنایات نہیں. بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں. کیا وجہ ہے کہ اب ہم پر تو نے وہ لطف و کرم چھوڑ دیا ہے؟ وہ کیا وجہ ہے کہ تو نے ہمیں اپنی نگاہ سے دور کر دیا ہے؟ اور وہ کیا بات ہے کہ اب ہماری پہلے سے جو خاطر و تواضع تھی وہ نہیں کی جا رہی؟ تو اس معاملے میں تو نے غیروں کے ساتھ کیوں اپنی انعامات کا دروازہ کھول دیا ہے؟ تو اس معاملے میں علامہ اقبال اس کو بیان کر رہے ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 70ویں بند میں فرما رہے ہیں کہ کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب, تیری قدرت تو وہ ہے جس کی نہ حد ہے نہ حساب. تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب, راہ روے دشت ہو سیلی زدہ موج سراب. تان اغیار ہے رسوائی ہے ناداری ہے, کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خواری ہے. آئیں اب اس بند کے مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھتے ہیں. نایاب, دستیاب نہ ہونا. راہ روے دشت, صحراؤں کا مسافر. سیلی زدہ, جسے تھپڑ مارا جائے. موج سراب, نظر کا دھوکہ. ریگستان میں دور پانی چمکتا ہوا نظر آتا ہے لیکن وہ دھوکہ ہوتا ہے. تانے اغیار, غیروں کے تانے. خواری, رسوائی. سینہ صحرا, ریگستان. حباب, بلبلا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 70ویں بند میں فرما رہے ہیں کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب, تیری قدرت تو وہ ہے جس کی نہ حد ہے نہ حساب. یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یا اللہ کیا وجہ ہے کہ تو رب العالمین ہے اور ہم تیرے ماننے والے ہیں. سب سے زیادہ حق ہمارا بنتا ہے کہ تو ہم پر عنایات کر, تو ہم پر التفات کی نگاہ فرما, تو ہمیں اپنے فضل سے غنی کر. تو غیروں کو تو نے اپنے خزانے عطا کر دیے, ان میں ان کو وسائل عطا کر دیے, اور ہمارے پاس دولت دنیا نایاب ہو گئی ہے. دنیا میں رہنا ہے تو اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا, اور اسباب کے لیے دولت کا ہونا ضروری ہے. تیرے نام کو آگے پھیلانے کے لیے بھی دولت کا اور وسائل کا ہونا, اختیارات کا ہونا ضروری ہے. تیری قدرت تو وہ ہے جس کا نہ حد ہے نہ حساب. یعنی تو ایسا قادر ہے کہ تیرے لیے کوئی ممکن بات ناممکن نہیں ہے, اور ہم تیرے ماننے والے ہیں, ہم کوئی غیر تھوڑی ہیں. تیری قدرت تو ایسی ہے تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب. یعنی تیری قدرت تو ایسی ہے کہ چاہے تو صحرا کو نخلستان کر دے, اور صحرا میں جہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہے وہاں سے بلبلے پانی وہاں سے امڑ امڑ کے آ جائے. راہ روے دشت ہو سیلی زدہ موج سراب. یعنی وہ مسافر کے جو پانی کی تلاش میں ہوتا ہے اور اسے سراب, یعنی جو سورج کی کرنوں سے جو وہاں کی ریت ہے وہ پانی لگنے لگتا ہے, تو سراب ختم ہو جائے. اگر تو چاہے تو ایسے مسافر کو پانی کے تھپیڑے محسوس ہونے لگیں, یعنی وہ پانی میں گر جائے, ہر طرف اسے پانی ہی پانی نظر آئے. یعنی تو جو چاہے, تو اگر کرم کرنا چاہے تو تیری قدرت سے کیا چیز باہر ہے, تیری دسترس سے کیا چیز باہر ہے. تان اغیار ہے, رسوائی ہے, ناداری ہے, کیا تیرے نام پہ مرنے کا عوض خواری ہے. مجھے یہ بتا یا میرا مالک, ہم نے تیرے نام پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا, لیکن آج تو نے جب ہم سے نگاہیں پھیر لی ہے تو اب
غیروں کے تانے ہمیں پڑتے ہیں، رسوائی کا ہم شکار ہیں، ناداری کا ہم شکار ہیں، ہمیں بتا کیا تیرے نام پہ گردنیں کٹوانے کے عوض ہمیں یہ شرمساری اور خواری ہی ملنی تھی؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 18ویں بند میں فرماتے ہیں، بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا، ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ آئیں اب اس 18ویں بند کے مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھ لیتے ہیں۔ اغیار غیر اقوام یا غیر لوگ، خیالی تصوراتی، ساقی شراب پلانے والا، جام شراب کا پیالہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 18ویں بند میں فرما رہے ہیں، بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا، کہ اب پوری دنیا کے اندر امپورٹنس ملتی ہے تو اغیار کو ملتی ہے، کفار کو ملتی ہے، دنیا کے بڑے بڑے وسائل پر وہ قابض ہیں، دنیا کے بڑے بڑے اختیارات ان کے پاس ہیں، اور وہ پوری دنیا کے اندر اپنا ایک غلبہ پاتے جا رہے ہیں۔ رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا، یعنی ہمارے لیے تو اب کوئی راحت، آسائش، آرام اس دنیا کے اندر تو میسر نہیں ہے، بلکہ ہمارے علماء بھی اب ہمیں فردہ کی راحت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آنے والا جو جہان ہے کہ ہمیں جو ہے آخرت کے اندر راحت و آسائش میسر آئے گی، دنیا کے اندر اب ہمارے لیے کچھ نہیں باقی رہا، اور اب ایک خیالی دنیا ہی ہمارے لیے رہ گئی ہے۔ ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا توحید سے خالی دنیا، کہ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم نہیں رہے، اگر تو ہمیں اپنی التفات اور اپنے اکرام سے نہیں نوازتا، تو پھر معاملہ یہ ہوگا کہ دنیا توحید سے خالی ہو جائے گی، تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ ہماری تو ہمیشہ یہی خواہش تھی کہ تیرے نام کی سربلندی ہو، کہ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یعنی مسلمانوں کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام پوری کائنات کے اندر چہار جانب اس کے نام کا ڈنکا بجے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو خواہش ہے کہ ہر طرف تیرے نام کا بول بالا ہو، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے، کہ جس طریقے سے ساقی کے بغیر جام کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح مسلمانوں کے بغیر تیری توحید کا تعارف کون کرائے گا؟ ہم مسلمان ہی تو ہیں جو پوری کائنات میں تیرے توحید کے پیمبر ہیں، تیری توحید کو پہنچانے والے ہیں۔ تو جس طریقے سے ساقی کے بغیر جام کا تصور نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے تیرے عشاق اور تیرے نام لیواؤں کے بغیر دنیا میں تیرا تعارف کیسے پھیل سکے گا؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 19ویں بند میں فرماتے ہیں، تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ آئیں اب 19ویں بند کے مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھ لیتے ہیں۔ شب کی آہیں رات کی آہوازاری کرنا، صبح کے نالے دن کے وقت آہوازاری کرنا، وعدہ فردہ آئندہ کا وعدہ، چراغ رخ زیبا حسین اور روشن چہروں کا چراغ۔ 19ویں بند میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے، کہ مالک کائنات جانثار مسلمان کیا گئے کہ تیری محفل بھی گئی، تیری یاد میں راتوں کو جاگنے اور صبح سویرے تیری بارگاہ میں رونے والے مسلمان دنیا سے کیا گئے کہ شب کی آہیں اور صبح کی گریہ افزاری بھی ختم ہو گئی، دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، کہ تجھ پر قربان ہونے والے مسلمان تو تیری محبت میں زندہ جاوید ہو کر چلے گئے، وہ اس دنیا میں زیادہ عرصہ تک نہ رہے۔ وہ نیک مسلمان جو تجھ پر فدا تھے اور تجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، انہوں نے اپنا دل تجھے دیا اور اپنا صلہ بھی پا لیا۔ آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ ایسے عاشق جنت کا وعدہ لے کر رخصت ہو گئے، اب انتہائی کوشش کے باوجود بھی تجھے ایسے جانثار اور سیدھے سادے عاشق میسر نہیں آ سکیں گے۔ اس قسط میں ہم نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم شکوہ کے تیسرے حصے کو بھی کمپلیٹ کر لیا ہے۔
کہ جس میں 6 بندوں میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی ذب و حالی کو بیان کیا ہے۔ اس کے جو اگلے اس نظم کے حصے ہیں ان پر ہم آنے والی اقساط میں بات کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ قسط پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مسلمانوں کی روشن تاریخ، مسلم ممالک، تصوف یا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اہم معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں۔